واجبان واجب الاحترام ترجمان اہل سنت پاسبان اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی محمد سمر عباس اطاری صاحب جلوگر ہوئے قبلہ کو اسمی میں قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جتنے معزز علماء اکرام مفتی صاحب کے ہمراہ تشریف لائے تمام مہمانوں کو اسمی میں قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھوڑا آگے آ کر تشریف رکھیں، چاندی لمحات کے بعد قبلہ کا حسین خطاب شروع ہو جائے گا۔ بڑی مہربانی تمام احباب تھوڑا آگے تشریف لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، کربلا کا شاہ حسین، تشریف رکھیں۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، تشریف رکھیں۔ کربلا کا شاہ حسین۔ انتظامیہ کا لڑکا شانی اسٹیج پر تشریف لے جائے۔ اسی کے ساتھ انتظار کی گھڑیاں بالکل ختم ہونے جا رہی ہیں۔ تلاوت اپنے سماعت کی، اللہ آپ کو دران کی سعادتیں عطا فرمائے۔ بلا تمہید بلا تاخیر عظیم مبلغ اہل سنت، عظیم محقق اہل سنت، ترجمان اہل سنت، پاسبان مسلک رضا، محترم المقام، واجب الاحترام، خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی محمد سمر عباس اطاری صاحب حسین خطاب سے عشاقان مصطفیٰ کے قلوب و ذہان کو معطر و منور فرما رہے ہیں۔ تو نعرہ بلند کرتے ہیں، نعرہ تکبیر، آواز کا میں محبت سے بولو، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دو مرتبہ اپنے فرمانا ہے، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، کربلا کا شاہ حسین۔ دائیں ہاتھ بلند کر کے محبت سے آواز آئے، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ انشاءاللہ العزیز مفتی صاحب کے خطاب کے فوراً بعد مہمان ثنا خان اپنی حاضری پیش کریں۔ الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کو بڑی محنت، محبت اور کوشش کے ساتھ انجمن غلامان مصطفیٰ کے اراکین و ممبران نے ترتیب دیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کو قبول فرمائے، اور جس بندے نے جیسا تعاون فرمایا اللہ کریم اپنی شیان شان سب کو اجر عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم بھائی محمد تصدق حسین صاحب فریدی اور ان کی ٹیم رابطے میں تھی کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے۔ اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں۔ 10:30 بجے کا مجھے حکم تھا کہ آپ یہاں پر سبق سنائیں گے۔ بہرحال میں حاضر ہو گیا اور بر وقت انہوں نے مجھے حکم دے دیا۔ میں سبق سناتا ہوں، آپ حضرات کی خدمتوں میں گزارش ہے توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون بھی مل سکے اور سرور بھی میسر آ سکے۔ ای کو بالکل بند کریں گے جی، بالکل بند کر دیں، تھوڑی سی بھی یہ ڈبلنگ بیک اپ رپیٹ ابھی بھی ہے، ختم کر دیں اس کو بالکل، جیسے غصے سے کرتے ہیں نا وہ کام۔ اور ادھر والے سارے ڈبے بند ہو گئے آپ کے، ان کو بھی چلائیں ذرا۔ دوستان مکرم، ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے
جو بندہ میری ذات پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت وہ بندہ اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت بینہ میں نے تلاوت کی ہے، آئیے اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ اس کا جو تفسیری ترجمہ ہے وہ یہ ہے، اے ایمان والو جب تمہیں کوئی مشکل آن پڑے، کوئی مصیبت آن پڑے تو تم مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ یہ دو چیزیں اللہ نے ارشاد فرمائیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ دوستان عزیز، یہاں پر دو تین باتیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مشکل آ جائے تو تم مدد حاصل کرو نماز سے بھی اور صبر سے بھی۔ یہاں پر ان لوگوں کو بھی توجہ کرنی چاہیے جو امت مصطفیٰ پر بات بات پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی سے اگر مدد مانگی تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے کہ تم جب مدد مانگو تو نماز سے بھی مانگ سکتے ہو اور صبر سے بھی مانگ سکتے ہو۔ تو یہاں اللہ نے یہ پابندی اور قید تو نہیں لگائی کہ تم اگر میرے علاوہ کسی اور سے مانگو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، اور اگر مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو۔ اللہ نے تو یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تو خود فرما رہا ہے کہ نماز سے اور صبر سے مدد مانگو۔ نماز بھی غیر اللہ ہے اور صبر بھی غیر اللہ ہے، اور مدد مانگنے کا اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اب یہاں تو امت مشرک نہیں ہو رہی، اور اللہ سے کیسے توقع کی جا سکے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم دے گا؟ تو جو پھر لوگوں نے سمجھا ہے وہ غلط سمجھا ہے کہ تم کسی سے مدد مانگو گے اللہ کے علاوہ تو مشرک ہو جاؤ گے۔ ہاں، اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ اگر تم نے کسی بھی نبی سے یا ولی سے یا کسی بھی بزرگ ہستی سے اس لیے مدد مانگی کہ یہ خدا ہے اور میں مدد مانگ رہا ہوں، تو پھر وہ مشرک ہو جائے گا۔ خدا سمجھ کے اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، اور اگر اس لیے مانگی کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ انہیں دیتا ہے اور اللہ نے ان کو طاقت بھی دی ہے، یہ مدد کر بھی سکتے ہیں، پھر مانگ رہے ہو تو پھر کوئی شرک نہیں ہے، پھر یہ عین قرآن کے مطابق ہو جائے گا۔ اب یہاں دوسری بات سمجھنے والی ہے۔ تو میں نے کہا یہاں نماز اور صبر سے مدد کا کہا جا رہا ہے، تو نماز بھی غیر اللہ اور صبر بھی غیر اللہ۔ تو آپ کو پتہ ہے پھر جیسے پنجابی کی ایک مثال ہے نا، چور نہ لو پانڈ کاڑی، تو پھر بس اوقات وہ بڑے تیز ہوتے ہیں نا چمچے کڑچے، تو وہ پھر آگے سے کہتے ہیں او نہیں سمر صاحب گالے وے کہ اے جڑا نماز ہے نا اے سبب ہے اللہ دی بارگاہ جان واسطے، تے سبب کو بندہ مدد لے سکتا ہے۔ اسی طرح یہ صبر ہے نا، یہ سبب ہے اور سبب سے بندہ مدد لے سکتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اللہ تمہیں عقل دے دے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس کائنات میں میرے نبی سے بڑا بھی کوئی سبب ہے جو تمہیں خدا تک لے کے جائے گا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ میرے نبی سے بڑا کوئی سبب نہیں ہے۔ یہ نماز اور صبر یہ بھی ملے ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملے ہیں۔ تو جو نبی کے صدقے میں شے مل جائے، اگر اس سے مدد لے سکتے ہیں تو میرے نبی تو وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی۔ میرے نبی خود فرماتے ہیں اللہ مجھے دیتا ہے اور میں بانٹ دیتا ہوں۔ آگے اللہ عطا کرتا ہے اور ہم بانٹنے والے، اور جب اللہ دیتا ہے اور نبی بانٹتے ہیں، کوئی مانگے گا تو وہ دیں گے نا۔ تو یہ سنیوں کا نصیب ہے کہ یہ مانگتے بھی ہیں اور ان کو پھر عطا بھی کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لے، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اگر کسی سے مدد مانگوں گا تو وہ مشرک ہو جائے گا، تو پھر جب اپنے باپ سے تم سکول کی فیس مانگتے ہو تب بھی تو مشرک ہو ہی جاتے ہو نا، تم نے غیر اللہ سے ہی مانگا ہے نا۔ اور پھر اسی طرح جب تم کہتے ہو غیر اللہ سے مانگنے والا مشرک ہے، تو پھر جب دکاندار سے سودے لیتے ہو وہ بھی تو کچھ مانگتا ہے نا، کیا وہ بھی مشرک ہو گیا ہے؟ بس دا کلنڈر بھی مشرک ہو گیا ہے۔ جب شادی بیاہ ہوتی ہے تو اپنے بہن بھائیوں سے پیسے مانگتے ہو تو کیا وہ بھی مشرک ہو گئے؟ اللہ دا نام منو، اپنے شرک دے فتوے دیاں مشینہ رکھ اپنے کول، بندے دے پتر بننا چاہیے۔ اور پھر وہی مولوی جو یہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں کہ غیر اللہ سے مانگنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے، قربانی کے دنوں میں مارے مارے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں قربانی دیاں کھلاں دے ہو، تو میں کیا کھلاں بھی تو غیر اللہ کو منگدا بنا ہوں جائز ہو گیا تیرے واسطے؟
फितराना भी तो गैरुल्लाह से मांगते हो ना, ये तुम्हारे लिए कैसे जायज हो गया है? यानी अपने लिए हो तो सब फतवे जायज हैं, वहां पर तावीलें भी हो जाती हैं, और जब सुन्नी मांग ले तो फिर तुम कहते हो कि ये तो शिर्क हो गया है। तो ये मैंने कहा जरा आज इसका भी अच्छी तरह सफाई हो जाए कि जब तुम किसी से खुदा समझ के मांगोगे तो मुशरिक हो जाओगे, और अगर खुदा समझ के नहीं मांग रहा है, ये नजरिया है, अल्लाह इन्हें देता है, ये हमें देते हैं, फिर कोई शिर्क नहीं है, फिर मांगते चले जाओ। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालों, तुम मदद हासिल कर सकते हो नमाज से भी और सब्र से भी। लेकिन अगली बात बड़ी तवज्जो तलब है, फरमाया मैं सब्र वालों के साथ हूं। मैं किसके साथ हूं? सब्र वालों के साथ। हालांकि पीछे दो चीजें हैं, नमाज भी है और सब्र भी है, और आगे कहा मैं सब्र वालों के साथ हूं। तो क्या अल्लाह नमाजी के साथ नहीं है? पीछे तो दो चीजें हैं, आगे फरमाया मैं सब्र वालों के साथ हूं, तो क्या नमाजी के साथ नहीं है? सोचने वाली बात तो है ना। तो अब इसका क्या जवाब है? उलमा ने जो यहां बात लिखी है जरा गौर से सुनिएगा, और सारे हजरात भी हम गौर करें अपनी तबीयतों पर। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि अल्लाह नमाजी के साथ नहीं, सिर्फ सब्र वाले के साथ है, बल्कि इसका मतलब ये है, अल्लाह ने फरमाया ये है कि मैं सब्र वाले नमाजी के साथ हूं, बेसब्रे नमाजी के साथ नहीं हूं। तो हमें सब्र वाला नमाजी बनना चाहिए। हम जितने यहां पर मुसलमान बैठे हैं, पहले तो अपनी तबीयतों पे गौर करें ना कि हमारी तबीयत में कितना सब्र है। समझ आ रही है आप हज़रात को? बस औकात मस्जिद में चल के ना हम बहुत जल्दबाजी में आ जाते हैं। कई बंदे तो मस्जिद चल के फिर अपनी जगह मला लेंदे ना, ए जगह मेरी है, जितनी देर मरना नहीं मुड़ तेरी जगह ते को बैठ नहीं ना सकदा, ते दूए ने ठुड्डे मरेंदन। ये बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पढ़े लिखे उलमा बैठे हैं, सादात भी तशरीफ ले आए हैं। सैयद साहब आप कुर्सी पे आ जाएं, सुल्तान शाह साहब आप इधर आए ना जी, आ जाएं आ जाएं, शाबाश शाबाश शाबाश, इधर आएँ आप। ये शाह साहब मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, अल्लाह इनको जज़ा बख्शे। आप इधर तशरीफ, बाकी जितने भी सादात हैं या उलमा हैं जो तशरीफ लाए हैं या लाएंगे, अल्लाह करीम इन सब का सदका हमारी महफिल को बरकत अता फरमा दे। आमीन तो कह छड़ो ना। तो हमारे कई लोग हैं जो बड़ी बेसब्री करते हैं मस्जिद में चल के भी, हालांकि नमाज सब्र से पढ़नी चाहिए। तवज्जो है जी सब हज़रात की? कोई नहीं आप हज़रात की? तो वहां पर जगह अपनी मुतय्यन कर लेते हैं, मैं जी जगह मला लई है। अब जब जगह मला लई है तो फिर कहते हैं जी मैं तो इतने किसी और को बाणी नहीं देना। साहिब बारह शरीयत ने नमाज वाले चैप्टर में इस हदीस को लिखा है, गौर है जी आप सब हज़रात की? तवज्जो है? और वो ये है, फरमाया कि जो बंदा मस्जिद में अपनी जगह मुतय्यन कर ले और किसी और को बैठने न दे, गुस्से हो, फरमाया वो उस ऊंट की तरह है जो अपने वाड़े में जाता है तो अपनी जगह मुतय्यन करता है, फिर किसी और ऊंट को बैठने नहीं देता, उससे लड़ाई करता है। तो मेरा चन मसीते जाने तो बंदा बन के जा, ढोर बन के ना जा, उठ बन के ना जा। मसीते भी जाते हो तो मुड़ ढोर वाली हरकतां विच हुंदियां ने। तवज्जो है तो सुभान अल्लाह कह लो, खैर है, इसलाह होनी भी चाहिए नमाजियां दी। समझ आ रही है आप हज़रात को? गिरामी कदर हज़रात आप जरा अगली बात भी सुनिए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको इज्जत बख्शे। गिरामी कदर हज़रात अब जरा दूसरी बात भी समात फरमाइए। कई बंदे होते हैं उनको अजान देना जब आ जाए फिर तो अल्लाह मालिक है ना, भाई जितनी देर में मरना नहीं मुड़ स्पीकर ते को बांग तो ना पड़े ना जी। मसला सुन लें, जब बंदा बूढ़ा ज्यादा हो जाए और अल्फाज सही तरह अदा ना कर सके, समझे, अल्लाह आपको इज्जत बख्शे, जो बंदा सही अल्फाज अदा ना कर सके तो उलमा कहते हैं खुद ब खुद उसको अजान भी छोड़ देनी चाहिए, और अगर वो इमाम हो तो उसको फिर इमामत के मुसल्ले से भी पीछे आ जाना चाहिए कि तेरे अब अल्फाज की अदायगी दुरुस्त नहीं है, तू जब पढ़ेगा तेरी तो हो जाएगी, लेकिन पीछे अगर कोई कारी खड़ा हुआ या सही कुरान पढ़ने वाला खड़ा हुआ तो उसकी नहीं होगी। आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात की। तो हमारे यहां बड़ा अजीब मसला है, बस जेड़ा एक बारी जुट हो गया मुड़ किथे जान छड्डे साडी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा फिर अजान पढ़ने वाले जरा गौर फरमाएं, अजान भी पढ़ते हैं ना, बुढ़े होते हैं, स्पीकर दी जानते उन छड़नी कोई नहीं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मैं कह वाह वाह तेरे तो चंगी ते कुकड़ी बांग पढ़ लैंदा जिवे दी तू पढ़दा खलोता है, कज खुदा दा खौफ करो। ये सारे ड्रामे सुनिया दी मस्जिदां च हुंदे ने। मजा तो ये था कि अजान इतनी खूबसूरत होती कि बंदा किदा चौके खलोता हो तो दिल ते सट पवे भी मैं मसीते जाना ही जाना है, बांग हो गई है। और हमारे ये जितने नौजवान हो, कोई गजलां पढ़दा है तो कोई गाने गाउंदा है, कोई कसीदे, और तेनू शर्म नहीं आउंदी जे पढ़नी है तो मुस्तफा दी नात पढ़, रब दी हमद पढ़, अजान पढ़, तिलावत मुस्तफा दी नाता, ए काम सीखना। लेकिन इनको मस्जिद में कोई बाबा पढ़ने दे तो फिर बात है ना, कई बाबे बड़े उतावले होंगे ने, और निमाजी बन, सबर वाला बन है, तवज्जो नहीं ना फरमा रहे। तो अल्लाह सबर वाले नमाजी के साथ है, बेसब्रे नमाजी के साथ अल्लाह नहीं है। तो
تو جتنے نمازی ہیں ان کو چاہیے صبر کریں. بس اوقات کوئی نیا بچہ مسجد میں آ جائے نا, آدھے تو کدی آیا, تیرا تو پیو کدی مسجد تے نہیں بڑھیا. بھئی اگر وہ آئی گیا تو انہوں تو آ لینا, چلو پیو نو توفیق نہیں, پتر نو تو مل ہی گئی ہے نا, تو تھوڑا پیار دے. سمجھ آ رہی ہے؟ 2-4 بندے موبائل چ لگے ہونے, ذرا نکل کے میری گل سنو, بالکل موبائل جیب میں پالو, کوئی بندہ باہر نہ کٹ کے ببے. میں دیکھ رہا ہوں, مثلا میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں, میری پریشانی ہو جاتی ہے مجھے. توجہ ہے جی؟ سبحان اللہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ اب ذرا غور سے سنیے. تو بھائی اس بچے کو پیار دو. اچھا کئی نمازی ہوتے ہیں, نماز پڑھ دینا اپنے آپ نو جنتی, تو باقی سارے پنڈ نو جنمی سمجھی کھلوتے ہوندے نے, تم ہی حوصلہ کر. اچھا کئی ایسے کمینے ہوندے نے, وہ نماز بھی نہیں پڑھ دے, بیٹھے بھی باہر ہوندے نے, تو وہ آدھے نے جے مولوی بخشے گیا تو سبھی بخش کی جیسا ہے. میں کہا تم ہی یزیدی ہیں. توجہ نہیں نہ فرما رہے آپ حضرات ہے؟ تو یہ اصلاح ہر طبقے کی ہونے والی ہے نا جی. جزاک اللہ. جو نماز پڑھتا ہے اسے چاہیے کہ باقیوں کو جنمی نہ سمجھے, اور جڑا باہر بیٹھا ہے انہوں چاہیے نمازیاں تے تنقید نہ کرے. سمجھ آ رہی ہے؟ نمازی کو چاہیے کہ پیار سے اور نمازی لے کے آئے, جڑا باہر کھلوتا انہوں چاہیے نمازیاں دی تعریف کرے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو گرامی قدر حضرات, ہم سب کو چاہیے کہ ذرا اپنی اصلاح کریں. اور یہاں پر لگے ہاتھوں ایک بات کہہ دوں, اپنی مسجد کے جو امام ہوتے ہیں نا سید العقیدہ سنی, ان کا ذرا قدر بھی کر لیا کریں, حیا بھی کر لیا کریں. یہ واقعہ کربلا کے سبقوں میں سے ایک سبق یہ بھی ہے. امام علی مقام جب میدان کربلا میں تھے, آپ اس کو دیکھ لیں, یا حضرت مسلم بن عقیل کو جب آپ نے بھیجا تو اس کو دیکھ لیں. جھوٹے نعرے لگانے والے مقتدی نہ بننا, سچے نعرے لگانے والے مقتدی بننا. یہ جنہوں نے امام حسین کو مروایا تھا نا, یاد رکھ لیں یہ سارے جھوٹے نعرے لگانے والے تھے. اب لاہور کا ان کا مولوی ہے جواد نقوی, اس نے بتا دیا ہے کنہوں نے امام حسین کو مروایا ہے. آپ نے سن لیا ہوگا کلپ. میں کہا پتر ہے تو سا منہ منو گے, تھوڑیاں نسلاں منن گیاں کہ حسین دے دشمنی تسی ہو, قاتلی تسی ہو. انہیں نام لے کے دسیا ہے, اور یہ ہے جھوٹے. امام حسین کو بلا لیا, اور امام حسین نے جب حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا, 18,000 بندوں نے بیعت کر لی. کتنے ہزار؟ اور بعضوں نے تو 40,000 تک کا عدد لکھا ہے. جب ابن زیاد بدنہاد آیا تو آپ کے پیچھے سے سارے بھاگ گئے. جب آپ مغرب کی نماز پڑھانے لگے نا, اے جڑے جھوٹے مولائی تے جھوٹے حسینی, ایسا تو حسین دے نال ہیں, ایسا تو جناب علی ملنگ ہیں. میں کہا کڑیا, اپنے وڑکیاں نو بھی پہچان تھے, اپنے آپ نو بھی پہچان. امام دے پیچھے کھلو کے بے وفائی کرنا لا یزیدی کوفی ہے, اور جڑا ڈٹ جاوے بامے 72 اور حسین دے تو تن من تن نچھاور کر دیندے نے جناب. اور توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ بولو تو صحیح نا. یزیدی نمازی نہیں بڑھنا, حسینی نمازی بڑھنا ہے. لیکن حسینی نمازی بھی کوڑا حسینی نہیں, جڑا صرف منہ نال نعرے لاوے تے سارا سال مسیتے نہ بڑھے. زندہ بندہ بول سکتا ہے کہ خیال ہے سارے میں تو لگتا کو پارٹیاں بدلی بیٹھے ہو, یا یہ تقریر قرآنی سنی کدی کدی نے سنیا کرو, اپنی اصلاح کرو. یہ بے وفائی والے اپنے امام سے کبھی نعرے نہ لگانا, اور جو اپنے امام سے بے وفائی کرتا وہ یزیدی ہوتا ہے. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اماموں کی خدمت میں بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ کو چاہیے آپ اپنی صرف ڈیوٹی پوری کریں. یہ آپ کی اگر عزت نہیں نہ کرتے تو یاد رکھ لیں ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ان کی بھی عزت نہیں کریں گے. یہ ذلیل ہوں گے یہ لوگ جو علماء کی عزت نہیں نہ کرتے. آپ نے دیکھا ان کو کیسے ذلیل ہوتے ہیں وہ لوگ. دیکھ لیں آپ یزید سے لے کر آج کے یزیدوں تک آپ سب کو دیکھ لیں, وہ جو بھی علماء سے پنگے لیتا ہے وہ سبھی ذلیل ہوتے ہیں. علماء نو جیلیں سٹن والے آئی سارے بیٹھے دے کلیاں, اے جی سانو تو رول گئے. میں کہ جنہ سائیکل بنائی سی انہیں ہی کھول دیتی ہے. موجہ مار میرا پتر ہے. اے ہن سنی ذرا جملہ, اس یزید نو حسین نے مکا دیتا سی, یہ نو خادم حسین نے مکا کے رکھ دیتا ہے. میں کہا پتر ہیں جندائی, اس واسطے یزید نہ بنے. اوے سبحان اللہ تو کہہ چھڑو. بیٹھ جائیں مولانا, بیٹھ جائیں. میں آپ کو پتہ ہے کہ میں تقریر بھول جاتا ہوں, یا جو مہمان آ رہے ہیں ادھر کھڑے ہو کے ویلکم کر کے ان کو بٹھائیں جہاں بٹھانا ہے. ذرا سبحان اللہ فرمائیں پیار کے ساتھ. او بیٹھے ہو, ذرا غور فرمائیے جو میں بات سمجھا رہا ہوں. نمازی بننا ہے تے پکا نمازی بننا ہے, جھوٹا نہیں. کوڑے نعرے نہیں مارنے, یہ جھوٹے نعرے لگانے والے تھے. آج کل بھی کئی کہتے ہیں نا میں کربلا چاہتا تو میں امام حسین دے نال ہونا سی. میں کہا بلے ہو شیرا, تیرے ورگ نے ایک پلیٹ دی چاولاں تے وک جانا سی. یہ کتنے بیٹھا ہے؟
تیری اوقات آجے وے جدے چاول پکے ہوئے تو سکوٹر لا کے اتھائیں کھلو رہنا تیری آجے اوقات ہوتے تو یزید دے نال ہی ہونا سی نا تیرے ورگیاں دا حسین دے نال کم ہی کی ہے توجہ ہے ایڈا تو حسینی کھلوندا نہیں حسینی ویکھنے نہیں نا تو 72 ویکھ جڑے لاجپال دے نال کھلوتے رہنا اے حسینی نے اے منہ نال نعرے لاؤنے سوکھے رے پتر میدانی عمل دے ویکھ کھلونا یا حسین دا کام ہے یا خادم حسین دا کام ہے یا ممتاز حسین دا کام ہے اے بندے نے 5-4 بندے رنگ بن گئے ہو خیر تھا ہی نے پارٹی ساڑی ہے بولو تو صحیح نا یار ہے توجہ ہے جزاک اللہ اللہ آپ کو خیر و برکت دے کو گل سمجھ آئی ہے سنگیانوں کے کوئی نہیں آئی ہے تو گرامی قدر حضرات اس مسئلے کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور اگر سمجھ آ گیا تو اگے ٹران یا ہور تھوڑا جیا آوے پیا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اپنے آئمہ کے ساتھ ذرا سلوک کیا کریں آپ کو پتہ ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم قیامت والے دن تمہیں تمہارے امام کے ساتھ پکارا جائے گا میں ویکھاں گا کلا جدو جنت گیا نہ کھڑا اپنا مولوی لے نا تے بڑ مولوی نو تو بھوکدا رہے ہیں مولوی دے خلاف تے سائساں کردا رہے ہیں اس نے انہاں آکھنا تیرا امام یزید ہے تو تے چل باقی حسینی نے تو سائد دے آؤ مسئلہ ہے توجہ ہے ہون بھی کریں اپنے علماء دے نال بد دیانتیاں سمجھ آ رہی ہے مولوی بخشے گئے تھے صحیح بخشی جیسا ہیں مولویاں دے نال دشمنی کیڑی گل دی ہے تیرے پیو دا نکاح پڑا ہے تو حلالی جم پہ آتا او بیٹھے ہو 5-7 بندے اکا دسا اگاں نہ پیچھاں خیر تہی نے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں یار اپنے علماء کی خدمت جتنے علماء سٹیج پر بیٹھے ہیں ان سب کی تنخواہیں 30,000 سے زیادہ کرو ہاں بڑے داند کڑ کے آدھیں اسی یہ نہیں تنخواہ کتوں دئیے ہر چگل جان دینا ہوئے تھا تو انہیں پلیوں دینی ہے اے اللہ دا گھر اللہ انتظام کردہ ہے تیرا کام میں دے ایتھے آ جاندے نے ہماری آواز بڑی دور تک جاتی ہے اس لیے میں پیغام دے دیا کرتا ہوں حاجی صاحب آئے حاجی صاحب نے کہا ٹیلیں بدل دی حاجی صاحب نے کہا پکا حاجی انہا ہے انہوں مولوی بھی کہا تنخواہ تھا نہ بدل دا یہ اکھی بنوا حاجی دیاں او بیٹھے ہو میں انہوں نہیں پتا اتھو دا کی محول ہے اللہ کر کے اندہ نہ ہوئے اتنی بڑی تعداد ہے کوئی عاشقی لگ دے ہو اللہ تو انہوں حضور دی اور محبت عطا فرماوے ہاں چاہ کے آکھو آمین اللہ تو اڑیاں نسلہ نو عطا فرماوے لیکن ظاہر سی بات ہے پیغام تے پوری دنیا ہی ساڑا جانا ہے نا تے پیغام تے جانا چاہی دا بیٹھے ہو تو اس واسطے آجی اور انہوں نظر آنے چاہی دینے مولانا صاحب بھی جناب ظاہر شاہ تینوں نظر آن دی ہے پکھے کلینا ٹیلاں تیری مولوی نہیں نظر آن دا انہوں بھی ڈھڑ لگا ہے پاکستان دا شناختی کارڈ انہیں انہوں دے بھی بچے ہی نے 30,000 تو زیادہ تنخواہ کرو انہوں دی خدا دا خوف کرو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر دا نظام خود چلانا ہے تو کو ٹھیکے دار نہیں سمجھ آ رہی ہے ایک میرے والگا کملہ جیا مولوی سی نا تو انہوں سیکٹری صاحب تے خزانچی صاحب پتہ نہیں کیشا ہو سی انہیں آکھا دعا کرے آئے سویرے فجر ٹائم میرا پتر نوکری لگ جائے انہیں آکھا ٹھیک ہو گیا جی انہیں سویرے جناب دعا کی تھی تے بڑی ڈڈو جناب اس دعا کی تھی اس آکھا یا اللہ ایدہ پتر نہ پاس ہو جاوے تو جاندے ہیں پہلے سلاٹ نوکری لگ جاوے پہلا نمبر ہی سے داوے پر یا اللہ میری ایک دعا ہے ایدے پتر دی تنخواہ اتنی ہوئے جتنی میری ہے بیٹھے ہو بیٹھے ہو تو جناب علی سیکٹری اور تے چھت نو بجو نے کہا کڑی گل ہوئی جناب تو اسا کہا تیرا پوتر پرنے ہویا آخے نہیں اسا کہا میں تو پرنے ہویا 5 میرے بچن تے جے 12,000 نہ میرا گزارا ہو سکتا تا تیرا مردہ پیا صدنا تا تسی موڑ مینو کوئی نہیں آج تو میں میڑے مار کے جا سنا ہے یہ بھی بات ہے یہ بھی پیغام ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہماری قوم کے لیے سمجھو میرے عزیزو اپنے علماء کا استحصال چھوڑ دو اپنے علماء کی عزت کرنا سیکھو اور یہ حسینی واقعے کا ایک سبق ہے یہ نو امام منو عزت کرو امام من کے چھڑ جانا یزیدیاں دا کردار ہے سمجھ آ رہی ہے میری بات کی تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھیے گا میرے عزیز فرمایا نمازی بانتے صبر علا بان
علماء نو بھی گزارش کرانگا کہ تسی بھی جمعہ پڑھاؤ، بے شک آدھا گھنٹہ تقریر کرو، پر ہر جمعہ نویں تقریر کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی گھنٹہ سورہ لاؤن دی ضرورت ہی کوئی نہیں. اور دوسری بات، نمازاں پوڑیاں پڑھاؤ. صرف انہوں سب تو زیادہ ٹینشن ہوندی، امام زور دیاں سنتا ساڑھے سامنے نہیں پڑھدا ہے، سب تو بڑی ٹینشن ہوندی انہوں. امام صاحب نو چاہیے ہے سنتا انہوں ذرا بکھا کے پڑھیا کرے تاکہ ویکھ لین بھی امام صاحب سنتا پہ پڑھ دن. ان سمجھ آ گئی ہے؟ اور کیا مسئلہ ہے یار، ایسے نہ کیا کریں. اب جو بات میں نے سمجھائی ہے، حوصلے والے نمازی بنیں، صبر والے نمازی بنیں. اور آج کل پھر ایک اور ڈرامہ بھی تو ہے نا، کہندے نے اے مولویاں دی نماز ہو رہا ہے، ساڑی ہو رہا ہے. میں کہا تم ہی یزیدی ہیں، کیونکہ حسین نے کربلا پنجو نمازاں پڑھ کے دسیا، سر سجدے کٹوا کے دسیا، ایو نماز میری ہے، ایو مولوی دی ہے. او توجہ ہے، جزاک اللہ. کتوں آ گیا تو نویاں نمازاں لے گئے. بس اوقات آدھا جی میں ہر ویلے نماز چونا، بس اوقات آدھا میری نماز اتا ہوندی ہے، بس اوقات آدھا جی تسا نماز پڑھ دیو اسی قائم کرنے آئے. بڑا تو قائم دا پتر. نویں تماشے بنائے نے قوم نے جناب. جان دے لنڈی بچی آ گئے، پیر بن کے بہ گئے اور آ کے ساڑی قوم نو برباد کیتا. اے تواڈے علاقے دے اصلی نسلی سید میرے سجے کھبے بیٹھے نے، انہاں نو ویکھو. اے سید ہوندے نے جڑے نانے دے دین تے آج تے پیرا دیندے پے نے. بولو نا سبحان اللہ. ایو دو بندے پیسے سڑدے پے نے، تساں کوئی نہیں بنا کے سارا مجمع. اب مر رہو ہیں. کمال والی گل ہے، ساڈی قوم نو پتہ نہیں ہو کی گیا جناب. او بیٹھے ہو میں کہا نیرا موڑ. آہو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں ویسے کہہ رہا ہوں یار یہ کیا بات ہے جناب. اللہ اپنو عزت بخشے حضرت. یہ تو پھر وہ علماء تنخواہ انہاں دی پہلے تھوڑی یہ موڑے پہ دین دن تے جڑا سارے جان نو تھوک لائی بیٹھے ہو تو سمجھے بیٹھے ہو. خیر تا ہی نہ ہے. اب مدینے جاؤ، ساڑھے پیسے رہ گئے قوالاں واسطے، ساڑھے پیسے رہ گئے انہاں نات خانہ واسطے جڑے ساڑھے سٹیجاں دے کھلو کے کسے ہور نو راضی کر دن. تواڈے پیسے رہ گئے اس پیر واسطے جڑا سال تو بعد اگاڑی تے ہوندا، نہ نماز پڑھدا، نہ روزہ رکھدا، نہ داڑھی پوری ہے. او خدا دا خوف کر. سمجھ آ رہی ہے؟ تیرا پیسہ صحیح تھاراں تے جاندا نا، اج تیرے مسلک دا حال نہ ہویا ہیں. اب ذرا بات نو سمجھن دی کوشش کرو جتنے عزیز اور بھائی بیٹھے ہو. میرے عزیز اے جڑے آدن نا نماز پڑھنا ہو رہے تے قائم کرنا ہو رہے، آؤ ذرا توانو اے بھی ایک نقطہ عرض کرتی جاواں. علماء تفسیر نے لکھے ہے، بڑے بڑے علماء تفسیر جتنے نے سب نو پڑھ لو. وہ آدھے نے نماز پڑھن تے قائم کرن دا مطلب کیا ہے. ہن سنیا ہے ترجمہ جے سمجھ آوے دا. فرمایا نماز پڑھن دا مطلب یہ ہے جلے ٹائم ہو جائے نماز پڑھ. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر مسیت ہے تے مسیت وچ آ کے مرد واسطے جماعت دے نال پڑھنا واجب ہے، عورت واسطے گھرے، او دی مسیت گھرے ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ تے مرد نو چاہیے مسیت آ کے پڑھے. آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تے پھر قائم کرنے دا مطلب کی ہے؟ فرمایا قائم کرنے دا مطلب ہے جدو مسیح تو پڑھ کے باہر نکلے نا تے جاندا کسی دی جُتی نہ پائی جاوے، مڑ نماز بچاوے بھی صحیح ہے. اے قائم کرنے دا مطلب ہے. جدو باہر نکلے تے مڑ کسی نو گال نہ کڈے، باہر نکلے تے مڑ کسی نو قتل نہ کرے. نماز پڑھ کے باہر نکلے تے مڑ کوڑ مار کے سودے نہ بیچے. نماز پڑھ کے باہر نکلے تے مڑ آ کے راتی کسی دا پانی نہ چوری لاوے اور کسی دا بھو نہ چاوے. اے نماز قائم کرنا مطلب ہے. اے دا پنجابی ترجمہ بندا ہے نماز بچا بھی صحیح تا پچا بھی صحیح. اے دا پنجابی ترجمہ بندا ہے میرا چان. نماز پڑھن دا مطلب ہے ادا کر، قائم کرنا مطلب ہے جے پڑھی ہے نا اس نماز دا اثر تیری طبیعت تے ہونا چاہیے. تو جتھے بھی جاویں نمازی لگے، نہ جھوٹ، نہ قتل، نہ گالی، نہ دھوکہ، نہ فراڈ، نہ سود، نہ بدکاری. کیوں؟ جو میں نمازی ہاں. ہن سمجھ آئی ہے؟ ایتھے آدھا پڑھنی ہو رہے قائم ہو رہے. میں کہوں رہا قائم دے آپ پترا. ہن سمجھ آئی نہیں آپ حضرات نو؟ اے ایک کوئی معنی دسیا، ایو معنی ہے جامعیت رکھن والا معنی ہے. اگے بھی ٹریا ہے ذرا گرامی قدر حضرات. اللہ نے فرمایا میں صبر والیاں دے نال ہاں. گل موڑ اتھائی آ گئی بھی اللہ نمازیاں دے نال نہیں، فرمایا ہے پر صبر والیاں دے نال، بے صبریاں دے نال. اگر اللہ تعالیٰ اے فرما دیندا نا کہ میں صبر والیاں دے نال بھی ہاں تے نمازیاں دے نال بھی ہاں تے کربلا دا فیصلہ کوئی نہ ہونا.
میں سٹیج والے دی بھی توجہ چاہ لینا، جڑے فرنٹ تے بیٹھے ہو تواڈی بھی، جڑے چھیکڑ والے تواڈی بھی، سب غور کرو۔ آکھے سمر صاحب او کیویں؟ میں کہ جڑا یزیدی لشکر آئی نا سامنے، وہ بھی نمازاں پڑھدا ہا، پتہ ہے تانوں اس گل دا؟ وہ بھی بانگا دیندے ہن، انہاں دیاں بھی داڑیاں تو ہاتھ تو بڑیاں چوکھیاں پگڑیاں بھی بننی بیٹھے آ، ہاں تے تعداد بھی ڈھیرا، پر صدقے امام حسین تو جاواں۔ اے گل سنی ذرا ہن، پکا سنی بولے سدھوا بندہ منہ تلے رکھے، بالکل نہ بولے، غیرت والا بندہ بولے۔ امام حسین جدو بانگ دیندے ہیں تو انہاں بھی دتی، ادے جماعت ہوئی ادے بھی ہوئی۔ امام حسین اے نہیں آکھیا بھئی یار وہ وڈی جماعت رش پہ گیا تے وڈی جماعت دے وچ رل جاؤ، با ٹھیک ہے، ایویں وکری نماز نہیں ہونی چاہیے، سنی تے ایویں وکری مسجد بنا لیندن، اے وڈی جماعت آ گئی ہے تے موڑو دا ایکس رے کرنے علمی لیول دے نال تے بات تو دے پیچھو کھلونے ہیں جی دل مننے تا نہیں تسی آنے ہٹ مسلے تے ساڑھے پیچھے کھلو کے بیخ لے، بس اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ آج کلو جی علم دا لٹ نہیں توجہ فرمائی ہیں، ایک ہے ہلکی ایک راہ تے بننی ہوئی ہے، دعا پائیں سارے انو جان دیئے، نہیں توجہ فرمائی نا، رافضیاں دی کتی دی گل کردہ پیانا اور مرزا لٹ کہنجا جی یہ کسی کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہوں۔ میں مرزے نو پوچھنا بھی تیرے ورگا کتا بھوکن والا بند ہوئے او دے پیچھے کسی دی ہوندی ہے نماز؟ او زلیلہ تو آنا، ماں بھی کچھ نہیں، پیو بھی کچھ نہیں۔ اور آج جادا جی کعبے دے اُتے جڑے غلاف بدل دے نا او جتیاں سنے بدل دینے تے ہاں کعبے نو کہندا جتیاں نہ لتاڑنا بھی چاہیے، لاکھ لعنت بغیرتا۔ آدھا نیدے تے چڑھ کے امام حسین نے قرآن کوئی نہیں پڑھیا، میرے کول ویڈیو موجود ہے۔ اور کسی پوچھا کیوں؟ سارے علماء لکھے ہے، کتاباں موجود ہے۔ آخر نہیں یہ ممکن ہی نہیں۔ میں کہ ہاں جی میں تیرا حلالی ہونا ممکن نہیں ہے، بولتا صحیح نہ مر رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اے دیندہ پھکیاں، آج کل میں دینا پھکے، میں کیا کوئی ساڑھی بھی کھراک لائے۔ علماء نے بڑے بڑے جواب دیتے انہوں، بڑے سنجیدہ کتاباں کھول کھول کے اللہ انہوں جزا دے وے اور ہمت دے وے، پر میں آکھیا جی ہو جیا منہ ہے اوہ جی چاٹ مارو انہوں، انہوں دی بولیے جواب دیو انہوں تاں سکون ہونا ہے۔ ہون چیکدہ ہے میری ویڈیو چلا کے دیکھو یہ ہے مولویوں کی بولی۔ میں کہا کتے یا تم ہی تو دسنا بھی سارے ہم بابے نو پہ گیا، بابے شاہی کوئی نہیں، او تیرا بابا کوئی نہیں، ساڑھے انہوں تک کچھ نہ آکھنا، تو اپنا لب ہون تو ہوئی پورے محلے دی بوئی ترکہ محنت میں دی سنی بندہ سنی بندہ سنی بندہ تماشے کرنا ہے۔ ساڑھے علماء نے دیا دھوڑا کر دیتیاں، میں کہا ران دی کھون دی ساٹھ میں مرے سا، انشاءاللہ میں دے سیر رہا تو ٹینشن فری ہو جا، توجہ توجہ کچھ نہیں ہوندہ، اے نو چلن دیو تو ساں، واہ بائی واہ۔ انشاءاللہ اے جتنے بھیرا بیٹھے ہو نا بھائی جان، انہوں ہی اگر دین دی سمجھ آ گئی اور باقی سارے علماء نو نہیں سمجھ آئی تو میرا چاہنے انہوں آکھو نا امام حسین حق واسطے باہر نکلے، تو برف دے کارخانے چ بیٹھا وڈ کے مرنی باہر آ، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ تماشے کرتے ہیں یار یہ لوگ، تماشے کرتے ہیں۔ ایک کسی دا پالتو ہے وہ جتنا ٹکر گھتیں دن اتنا ہے بھوک لیندہ ہے، وہ موڑ گھتیں دن اے موڑ بھوک لیندہ ہے۔ لیکن میں ایتھے گزارش کروں گا پاکستان دے اداریاں نو، اے نو پھڑ کے لگام پاؤ، پھر دا ہون یہ دیتے ایف آئی آراں بھی ہیں، انہوں ہجے پھڑ دے کوئی نہیں، کدی آئیں تاریخ کدی آئیں تاریخ، تے موڑ کسے ویلے کسے نے نو گھرکا کڑیا نا کو نواں ممتاز قادری آ گیا، تے پھر کہنا یار یہ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں۔ بھائی ہون قانون اوری سوتے کیوں پہن، قانون اورانو جگہ ہوا، قانون صاحب اٹھی ہو، اے بندہ بھوک دا پیا تو کم ہے، تو خلاف کوئی گل کرے، تو کسی بلڈنگ تے حملہ کرے تو سارے نو چوک کے جے لے چھٹی بیٹھے ہو، سارے نے آدھے ہم جناب ان کو تون کے رکھ دیں گے، تو جڑا داتا صاحب نو بھوک دا ہے انہوں تو پیو تننے تننو بھی زندہ بندہ بولے دوئے دی چھٹی بیٹھے ہو، انشاءاللہ فٹ ہو جائے گی ہر شے۔ اللہ اکبر، گل کدائیں دور نہ ٹر جائے، کربلا دا فیصلہ کوئی نہ ہونا۔ اگر اللہ فرماتا میں نمازیاں دے نال بھی آتا میں سب، کیونکہ وہ بھی نماز پڑھ دیاں، یزیدی بھی وہ بھی بانگا دین دیاں، ادھے بھی قرآن رکوع قیام قراءت سجدہ سلام سب کچھ ادھے بھی، لیکن کیویں پتہ لگا کہ اللہ دی حمایت و نصرت و مدد امام حسین دے نال ہے، سچا حسین ہے، کیویں پتہ لگا؟ میں کہ نماز ہر پاسے نے صبر حسین دے کول ہے۔ زندہ باد،
حسین واہ حسین یا حسین یا حسین. بیٹھے ہو گرامی قدر حضرات، یہ بات یاد رکھ لو، امام علی مقام امام حسین حق ہیں، سچ ہیں، یزید باطل ہے، جھوٹ ہے. کوئی بندہ یزید کی طرفداری نہ کرے اور کرن دا سوچے بھی نہ. آج کل کئیوں بڑا شوق ہے یزید نو ابو جی بناون دا، بڑا شوق چڑھے ہویا ہے. یقین کرو میں کیا نہیں اس کو یہ حدیث بتاتی ہے وہ جنتی ہے. میں کیا انہوں جنت ہی سڑدیاں تو یہاں پہ جنت میں جا پڑا ادھر نار لگ کے سدھا گاں. لیکن پچھلے سال دعوت اسلامی والے جان دے ہو، میں خود دعوت اسلامی چ پڑھیا تے حضرت عطار دا مرید ہاں. پچھلے سال جدو یہ بحث چلی نا کراچی دے ایک جلوس نکلیا ہا جنہ نعرے لائے حضرت امیر یزید رحمت اللہ علیہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، لعنت ہوے اس پوری نسل دے اوتے. انہیں نعرے لائے تے لوگ بڑے پریشان ہوئے بھی ایو جی گندی نسل بھی موجود ہے. میں کہا جناب ایو نہیں ہیں، کئی صحابہ نو بھوکن والی گندی نسل بھی ہے. زندہ بندہ غیرت والا بندہ جدے غیرت نہیں منہ تلے رکھ، ہاتھ بھی تلے رکھ. صحابہ نو بھوکن والی گندی نسل بھی ہے، وہ بھی وقت دے خنزیر نے. اور جڑے یزید نو پیو بنا دے نے وہ بھی گندی نسل ہے تے وقت دے خنزیر نے. ساڈے نزدیک حق ہوئے جڑا صحابہ دا بھی ادب کرے، آل رسول دا بھی ادب کرے، وہ حق ہے. جیدہ کہ دے وچوں کسے ایک گھر دے نال نہیں بننی، نکل سائڈ تے دفعہ رائٹ. میرا کوئی ساڑھے نال تعلق نہیں ہے. بک بک کر دیو صحابہ اور اہل بیت نو تو اڈے ایمان ہی برباد ہو چکے نے. اور ایک سنی ہے جیدے ایمان دا نور بھی ہے، ایمان دی خشبو بھی ہے. توجہ ہے جناب. لیکن مدنی چینل تے حاجی محمد عمران اتاری صاحب انہاں بڑی ٹاپ دی گل کی تھی، انہاں بڑی سونی گل کی تھی. انہاں کہ یار آج کل نا لوگ یزید دے نعرے لاؤندے پین تے تساں نا اپنا ایک عقیدے تے مضبوط سپاہی بنو. کیویں؟ فرمایا جیڑا تواڈے نال بحث کرے نا یزید یہ ہے وہ ہے، فرمان آخ ساریاں چھڑ دے. اگر اپنی ماں دا دودھ پیتے تے پیو دا حلالی ہیں، ایتھے میں دعا میں بھی کرنا تو بھی کر. تو دعا کر قیامت والے دیہاڑے اللہ تینوں یزید دے نال رکھے، میں دعا کرنا اللہ مینوں حسین دے نال رکھے. زندہ بندہ بول سکتا ہے، دوے بندے دی چھٹی ہے. میں پہلو دسی بیٹھا یقین اللہ تے کار عمران اتاری نو اللہ برکت دے وے. اس نے ایسی گل کیتی ہے اور آج بھی اسی آنے یا اللہ جڑے یزید دے نعرے لاؤندے انہاں نو یزید دے نال رکھ تے سانو ساڑیاں نسلاں سنے حسین دے نال رکھ. قبول نعرہ بلے اتنی گل ہے بس ختم. میرے عزیز میرے بھائی حضرت سید الشہداء امام کربلا رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکے دے ویسن، یزید نے اوتھے بندے بھیجے میری بیعت کرو. آپ نے فرمایا نہیں، سانو پتہ چلیا کہ تو دین تے احکامات تے مکمل پورا نہیں اتردا. اترا بیعت ہو جائے گی، نہیں ہوئے گا تے نہیں ہوئے گی. اس نے اوتھے بندے گل کے ماحول خراب کرنا چاہیا. امام حسین نے اپنے برادری نو اکٹھا کیتا، صحابہ کرام نو بھی. یزید صرف میرے نال انہوں زیادہ اختلاف ہے. تسی ویکھو نا برادری دا کو بڑا بندہ ہوئے دشمن او دے سارے ہوندے نے، باقی انہوں کچھ نہیں یاد ہے. امام حسین نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا اتنے لڑائی ہوئے خون بوے، مدینے دی بے حرمتی اسی نہیں کرنی. میں مکے جاندہ پیا اے آپ پہ بھوک شوق کے ٹور جاسن اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. لیکن یزید نو ڈر رہا بھی امام حسین نے جے میرے خلاف حکومت بنا لئی نا جہان سارا حسین دا ہے تو میری تے نہ دھوڑ کٹ کے رکھ دینی. وہ چاہتا ہے نشہ مینوں لگا رہے. بس اتنی بات آئی. آپ مکے گئے، اس نے اپنے بندے مکے گھلے، بڑی کوشش کی تھی امام حسین کوئی نہ مننے. تقریباً 4 مہینے امام حسین مکے رہے. حج تو 3 دیہاڑے پہلے، توجہ ہے، بعد نے لکھا 2 دیہاڑے، بعد نے لکھا 5 دیہاڑے پہلے، یعنی 5 ذوالحج 6 7 8 آپ نے مکہ چھڑیا تے آپ کوفے والے پاسے ٹور پے. ایتھے بندیاں دے ذہن وچ ایک سوال آندا ہے امام حسین حج تے کر لینا؟ میں کہ حج تے ایک واری فرض ہوندا. امام حسین نے تے 5 حج کیتے ہوئے سن.
تے اج نہیں بھی کیتا تو تینوں مسئلہ کیا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ اے گل بھی سنیا ہے ذرا. یزید نے ایک پلاننگ چال چلی. اس آخیا بھی حج امام حسین نے تے چھڑنا نہیں, آئے ہوئے بھی مکے نے تے میری بیعت بھی نہیں کرتے پے, تے دو ہی گلاں, یا بیعت کرنا یا میں انہاں دا خاتمہ کرنا ہے. انہیں اپنا ذہن بنائے ہوئے سی. او دے نال چند کمینے بغیرت لگے سن جنہاں نوں اس نے لالچ دتا حکومتاں دا, اور بڑے بڑے لوگ اور لالچ اور پیسے اور عہدے دے واسطے او دے نال. اچھا اس نے 30 بندیاں دا ایک قافلہ گلیا حاجیاں دے روپ دے وچ. کیڑے روپ دے وچ؟ اسا کہ مینا, عرفات, مزدلفہ, جتھے موقع ملے نا رش ہوئے امام حسین کو اوتھے تساں شہید کر دینا ہے, مار دینا ہے, قتل کر دینا ہے. بس رش دے وچ مڑ اتھاں ہی معاملہ رہ جائے گا, کسی نو کیا پتہ چلے گا. یہ دا مطلب ہے حاجیاں دے روپ دے وچ بھی کئی قاتل ہوندے نے. صدقے جاواں, صدقے جاواں, صدقے جاواں. یہ بس اوقات حاجی اور ہی کام چوک کے رکھ دین نا, ایویں نا. نمازی نو چاہیے نماز بچاوے, حاجی نو چاہیے حج بچاوے. امام حسین نے 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے یا 5 دن پہلے یا 2 دن پہلے آپ نے مکہ چھڑ دیتا. اور ایتھے جملے دی چس لینی ہے تسی. امام حسین نے پتہ کیوں چھڑیا ہے؟ امام حسین نو پتہ سی بندہ رش وچ فوت ہو جائے نا, شہید ہو جائے, قتل ہو جائے, او دا قاتل نہیں لبدا. اے تواڈے پاکستان دی تاریخ ہے یار. اے بے نظیر راول پنڈی وچ مر گئی رش دے وچ, ویکھ لو او دا قاتل نہیں لبا. اگر رش وچ آئی تے نس گیا, پتہ نہیں لگا کدے, ہا لا 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 نس گیا. چل بھائی حضرت عثمان غنی دا قاتل رش وچ نس گیا, اج تک عثمان غنی دا قاتل نہیں لبا. توجہ ہے نا. رس دے وچ بندہ کسی نو مار کے ٹر جائے نا تو او بندہ لبنا اوکھا ہو جاندا, او لکنے کامیاب ہو جاندا ہے. میرے امام حسین نے حج تک قربان کر دیتا, پر آپ نے فرمایا ہووے میرا قاتل تو مڑ لک جاوے. فرمایا انج دا ننگا کر کے مرے ساں قیامت آئیں, جے منہ لکاون جوگا رہ جائے تو مینوں حسین کون آکھے گا. ہن سمجھ آئی ہے؟ بہ جا بھی منڈیا موبائل لے کے بہ جا تلے, او بہ جا جیب وچ پائے نو. یہ دا کوئی بڑا بیٹھا تے لے لو. بچے نو موبائل نہ دتے کرو. پہلے بچے اغوا ہوندے ہن ہور طریقے نال, ہن موبائل کیتی بیٹھے ہی نے. ہاں ہاں ہاں, یہ موبائل ہی نہ دے کولے تے موڑے تواڈے نا. اوئے بولو چا, موڑے تواڈے نہیں. منو بھاویں نہ منو, کداں تانوں اتاری صاحب دیاں گلاں چیتے اوسن پوتر, کداں چیتے اوسن. لیکن میری گل توجہ دے نال سنیا ہے. نیت حسینیت اپنے آپ نو جن معلوم ہوندا ہے تو بڑا حسینی کوئی نہیں. اے دا واس چلے جناب علی درخت مار دے اگ دے وچ وی ایڈا حسینی بنیا کھلوتا ہے. نماز ٹائم لبدا کوئی نہیں, تلاوت کردا کوئی نہیں, بیویاں دیاں پردہ نہیں کردیاں, صحابہ کرام دے خلاف اے بک بک کردا ہے, شراباں اے پیندا ہے, بدکاریاں اے کردا ہے, حرام اے کھاندا ہے, سود اے کھاندا ہے. اے سارے کام یزید دے نے. حسین دا کام ہے نماز پڑھ, حسین دا کام ہے تلاوت کر, حسین دا کام ہے سجدہ کر, حسین دا کام ہے پردہ کر. کام یزید آلے تے نعرے حسین دے, کام یزید آلے تے دیگا حسین دیاں, کام یزید آلے تے پانی دیا سبیلاں حسین دیاں. واہ بھائی واہ, زندہ بندہ تا بولے نا. کتھوں دے حسینی بنی بیٹھے ہو یار؟ 2 پیپے پانی دے بنا کے, 2 ٹپ پانی دے بنا کے, تو ان کے سمجھیا بھی میں حسینی بن گیا. ایو بندہ جڑے 2 ٹپ پانی دے بنا کے پیویندا, جدو پانی دا وارا ہوندا کئی چاہ کے بھرا دے سامنے کھلوا دا, تم پانی میں 2 منٹ پہلو بننا, جے تو نیڑے لگا تو میں تینوں وڑ کے ٹکے دے دے ساں. ہر ہفتے ٹکے کھلو کے یزیدی بندا ہی. میں تو لگدا سارے بھدی گئے ہو, ایک دو دے منہ الوے دن بھی آئے کی. اے حسینیت انشاءاللہ اتاری دی تقریر تینوں بسترے تے سمجھ نہ دے سی. تو سوچیں گا حسینیت کو شے ہے. تماشا بنائی رکھیا لوگ کرے, تماشا نہ بنا. حسینیت سارا سال حسینی رہے, سارا سال کام یزید والے کر دئی. بے نمازی ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, شرابی ہے, کبابی ہے, صحابہ نو بھوکدا ہے, اہل بیت نو بھوکدا ہے, ماں باپ دا حق کھاندا ہے, بہنا بھراواں دا حق کھاندا ہے, اواڑیاں گواڑیاں نو ذلیل کردا ہے, لوکاں دا پانی بند کردا ہے, ڈکدا ہے, بھراواں نو نہیں دیندا, اپنے امام نو بھوکدا ہے. سارا سال کام یزید والے تے دیگا حسین دیاں تے نعرے حسین دے. بلے بلے بلے, جتنے تینوں جوت پھیرنے نا امام حسین نے. بیٹھے ہو
اللہ اکبر. ادھر ویکھو ذرا, ادھر ویکھو سارے. اے مجمع سنیاں دا یا کسی اور دا ہے؟ ہاتھ کھلے کر کے سارے میں دسو. سنیاں دا ہے؟ اے سٹیج سنیاں دا ہے؟ میں مولوی سنیاں دا, میں تواڈے نال کو سنیاں دے مذہب دی گل کر سکنا؟ آ جا مڑ, ہن ترکڑا رویہ ویڈیو بندی پئی ہے. اگر کوئی آکھے نا مولوی کس دے خلاف بول کے گیا ہے, انہوں نے کہا بے غیرتی نہ کر, وہ سنی ہے, سنیاں نو سمجھا کے گیا ہے. اور سنی منیا واسطے کسے دا کوئی مذہب سانو تنقید کرنے دی اجازت نہیں ہے, ملک پاکستان دا قانون بھی اجازت نہیں دیندا. لیکن سنیو تساں سمجھو کہ تانوں کوئی اپنا مذہب نہ دسے, میں تو تہاڈی دھوڑ کڈ کے رکھ دیاں گا. یہ تو گل ہی کوئی نہیں. مذہب میں تانوں پورا دس کے جاواں گا. آج کل کئی سنی لوکاں نے حسین نو راضی کرنے دا نواں طریقہ کڑیا. کوئی کڑے گھتی بدائی, کوئی چھلے گھتی بدائی, کوئی جناب علی کانے جناب علی واڑیاں گھتی بدائی, کوئی گل ہے جنجیراں گھتی بدائی. کس نے محرم میں کالے کپڑے گھات لیتے. اے سنیاں واسطے, سنی منڈے, سنی منڈے, سنی منڈے. میں کسی اور پہ تنقید نہیں کر رہا. اور سنیا کالے کپڑیاں دے نال حسین نے راضی نہیں ہونا, کالے کرتوت چھڑ دے حسین نے راضی ہو جانا. حسین شاہ حسین, شاہ حسین, شاہ حسین, شاہ حسین, شاہ حسین, شاہ حسین. علماء حق اہل سنت, علماء حق اہل سنت. کیا بات ہے, کیا بات ہے, حضور بہت خوب. توجہ ہے. یہ مسئلہ سنیاں نو میں دسیا ہے. کینوں دسیا ہے؟ ہاتھ کھلے کر کے سارے سارے سجے کھبے ویکھو سنی بیٹھے نے سارے. آج تو بعد وقت انج کر سو, کڑے چھڑے پہنچو, دسو آواز تواڈی میرے تک پہنچو, ہاتھ ہی کر کے دسو. نہیں دسو چھلے پاؤ گے, کنچ والیاں پاؤ گے, کالے کپڑے پاؤ گے؟ تسی نہیں پا یار, سنی نہیں پا یار. دیکھو میں پہلو دسیا کسی دا مذہب ہوئے نو ٹینشن, او جانے او دا کم جانے, سانو کیا ہے. سنی تیرا یہ مذہب نہیں ہے. ہوں بھی ویکھو کئی پائی بیٹھے, لیکن تسی ہوں ہو سکتا ہے نیت کرو بھی اس بندے نو شاید پتہ کوئی نہ مسئلے دا. آج یہ نو پتہ لگ گیا, آج تو بعد ایک کمینگی نہیں کرنی. کالے کرتوت چھڑ دے, میرے لجپال حسین نے راضی ہو جانا ہے. تینوں آکھیا کہ تو انج راضی کر لے گا. میں ایک چھوڑ نو پوچھا جب میں ادھر وکھیا ہے, اور میں کہا کڑا تو کیوں پایا؟ اخیت امام زین العابدین نو بھی پایا گیا. میں آکھیا اچھا, یہ میں کہا کتھو لے کے میرے پیو لے کے گتایا. اچھا, تو میں کہا امام زین العابدین نو کہنے پایا؟ اخی یزیدی نے. میں کہا تیرا پیو یزیدی ہے؟ اگر نہیں تو میں کہا مڑ تینوں چاہیے تیرے ہاتھ جے کڑا نہ ہویا, تیرے ہاتھ قرآن ہویا. تیرا پیو اگر حسینی ہوندا تینوں ہاتھ جے قرآن بنا ویا, بھئی حسین اوتھے پڑھدا رہے, میرا پتر ایتھے پڑھدا رہے. سنی تو بنے حسینی. اگو چوپ او سمجھا میں کلوਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਅਗਲਾ 5 ਕਿਲੋ ਹੈ. تماشے بنائے ہوئے نے لوگوں نے جناب. یہ حسینیت ہے. سارا سال کم یزید والے دیگا امام حسین دیاں. اور تانوں ہو کی گیا یار؟ تھکے بیٹھے ہو تو میں اگلے سال آ جا سا. سددے ہوں تسی مینوں نہیں, اے مینوں پاک کے. تساں حسینیت سنی رون والی دھون والی, آؤ جاؤ. اوے بھائی جان حسینیت قسم خدا دی یہ بندہ بیان کرے قوم اتنی تکڑی ہو جاندی ہے نا, وڈے تو وڈا یزید آوے ٹھا کر کے وہ سینے چ بجدے نے چل کے جناب. ساڈے لوکاں نے پتہ نہیں حسینیت کس چیز دا نام سمجھے ہویا جناب. کردار دا حسینی بن اور سارا سال حسینی رہ, پھر تو سواد بھی آوے نا جی. لیکن گل کی دائیں دور نہ ٹر جائے. امام علی مقام نے حضرت امام مسلم بن عقیل مشورہ کر کے نا, توجہ ہے, یہ اپنے پتریر آئی امام حسین پاک دا پتریر, چاچے دا پوتر, گھر دا بندہ, اپنے خاندان دا بندہ. سارے بھرا غور دے نال سنے آئے ذرا. آپ نے نانو گھلیا جاؤ ذرا پتہ کرو تھے واقعی وہ ساڑی محبت وچ بیٹھن. آپ نے جدو امام مسلم بن عقیل نو گھلیا, انہاں پہلے دیہاڑا کیا بات ہے, 18,000 بندیاں بیعت کر لئی.
آخیا جی تسی خط لکھو امام حسین آ جان. ادو یزید نو پتہ لگا, انہیں ابن زیاد بدنہاد نو گھل دیتا. ماحول اتنے بدل گیا. حضرت امام مسلم بن عقیل وہ جڑے 18,000 یا 40,000 ہیں کوئی گھر رکھن واسطے تیار کوئی نہ, اے ہوندے نے جھوٹے. ایک باری ڈانگ چا تینوں اتنے لبے گا کوئی نہیں. قسم خدا دی جڑا سچا حسین ویکھ یا خادم حسین ویکھ, میدان چو نہیں بجے گا, اتھے تینوں باقی لبے گا کوئی نہیں. گرامی قدر حضرات, گلاں کرنیاں سوکھیاں, پارے دینے اوکھے ہوندے نے. اس واسطے اپنے آپ نو سنبھال. اور ایک گل سنیا ہے ذرا, آپ نے حضرت امام مسلم بن عقیل نو گلیا, آپ نے خط لکھ دیتا, پچھو ماحول بدل گیا, امام حسین گئے تے شہادت ہو گئی. علماء نے اتھے ایک نکتہ بڑے ٹاپ دا لکھیا ہے اور ایک گل نو سمجھیا ہے, سنی بندیاں واسطے بڑے کم دی گل ہے. امام حسین نے اپنے گھر دا بندہ کیوں گلیا ہے, کسے صحابی نو کیوں نہیں گلیا؟ اے نکتہ ہے, سمجھ آئی؟ سنیا جواب. دیکھنے والے تو قیامت کی نظر رکھتے ہیں. امام حسین نو پتا ہا کہ مسئلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ آپ نو پتا بھی اس سے سفر تے میری شہادت ہو جانی ہے. آپ نے فرمایا اگر کوئی صحابی رسول گیا نا, انہیں میں نو خاچہ لکھیا تے میں بھاگ گیا تے شہید ہو گیا, تے قیامت تائیں کتے بھوک دے راسن بھی صحابیاں حسین نو مروا گھتے ہیں. میں اپنے گھر دا بندہ گلدا پیا جے کو رولا بڑے تے کم از کم صحابی تو بچ جانا. ہن سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ صحابیاں دی عزت دا دفاع کیتا ہے میرے لاجپال حسین نے. اور اگلا جملہ بھی سون, جڑا جاگدا بیٹھا ہے سبحان اللہ تے آکھے نا یار. تو انہوں پتا ہے کربلا دے وچ ٹوٹل قافلہ امام حسین دا کتنا ہا؟ شاباش شاباش. جنہ میرا کلپ سنیا ہو تو بولو نا, ہاں جنہ نہیں سنیا انہوں نہیں پتا, کیونکہ دوڑے مائیے بیان کرنے والے بیان کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے دوڑے مائیاں تو فرصت ہوئے تا ہوں سارے چوپ. کئی دوڑے مائی والے مینوں فون کر کے دینا آج کل تو سانو بڑا رگڑی کھلوتا ہے. میں کہا جی میں تُسے ساڑے مسلک نو رگڑیا, تو جہاں یا کر لا, تو دوڑے مائیے پڑھ جتنے پڑھنے پر کو کام دا بھی پڑھ. انہوں کو مسلک دی گل بھی دس یار. سراں لا کے اپنے مطلب دیاں گلاں. اس عوام نو آج تک یہ نہیں پتہ لگا بھی امام حسین دا ٹوٹل قافلہ کتنا ہا. ٹوٹل قافلہ مرد عورتاں بچے رلا کے 82 بندے سن. کتنے بندے سن؟ ایک قول 140 دا بھی ہے, 245 دا بھی ہے, لیکن او قول علماء آدھے نے صحیح نہیں. جو بیبیاں تھوڑیاں ہان تے شہید 72 ہو گئے, تے جی 140 یا 240 آن تو مڑ شہید ودنے چاہی دن. تے جی نہیں آکھے ایت کنفرم ہے ہون 72, تے میں کہے بڑے 82 آڑا ہی ہے. انہوں سمجھ آئیے آپ حضرات میں, 82 بندے ٹوٹل. شہید کتنے ہوئے بولو تو صحیح نا. توڑے کو 2-4 گلہ ہور کر جاما نا تاکہ سچیندے رویا ہے اور پرکھیا ہے گل نو. 72 بندے شہید ہوئے. انہاں 72 دے وچ پتہ ہے آل رسول دے کتنے بندے آن؟ وانڈ تا ہوئے نا. اچھا اے دا فائدہ پتہ کی ہوئے گا؟ ایک تے تو انہوں پتہ لگے گا واقعہ کربلا دے وچ کون کیویں کس نے کیویں شہادت دیتی, کتنے بندے آن. اور دعا یہ بھی پتہ لگے گا آج کل لوگ نے نا ایک ایسا ڈرامہ چلا دیتا ہے, بس کربلا صرف آل رسول گئی, صحابی تے نظر ہی نہ آنا ہوندے تے مڑ صحابہ تے بھوکنا شروع ہو جاندے. میں کہا تو اے وانڈ کڈ تینوں لگ پتہ جاوے, احد ہوئے یا بدر ہوئے, خندق ہوئے یا حنین ہوئے, کربلا ہوئے یا کوئی اور میدان ہوئے, صحابہ تے اہل بیت کٹھے گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین کٹھے گئے نے کٹھے. آ تینوں میں بند کر کے دیندہ پہ کیمرہ لگ گویا, میں ذمہ دار ہاں اپنی گل دا. یہ جڑے 72 شہید ہوئے نے 19 بندے خاندان رسول دے آنے دے وچ, 19 بندے آلے رسول دے آن. ویسے ایک قول 16 دا بھی ہے, ایک 21 دا بھی ہے, لیکن جڑا زیادہ بیان کیتا جاندہ ہے وہ کتنے نے بولو؟ 19 بندے خاندان رسول دے نے. 72 دے وچوں 72 چ 19 کٹ دے باقی 53 بچ دے. میں کہ باقی 53 کون ہے؟ ہن میں گل کروں گا سبحان اللہ, تسی کڑاکے دار بولی تے اگے تقریر کرسا نہیں تو کوئی نہ کرسا. آخر نہیں اگے تو مینوں نہیں پتا بھی کون ہے, میں تو انہاں نوں جاننا. میں کہا جے تینوں پتا ہوندا تے تو سننی نہ ہوویں, آ میرا چاننا ہے. ایو تے اصل مسئلہ ہے, ایہی تے وچ گل جڑی سمجھن والی ہے. یہی تو لوگ بند نہیں کر دے.
19 بندے خاندان رسول دے، باقی 52 کون ہیں نو بھائیا 53. سن لو اے مصطفیٰ دے صحابی ہیں، صحابہ دیاں اولاداں ہیں. اور ہن تہاڈا سوال ہو سی اگر صحابی ہیں تو کتنے صحابی ہیں؟ دساں جا وہ بولو تے صحیح نا. ایک قول ہے نبی پاک دے 8 صحابی میدان کربلا چ نال آن. دوسرا قول ہے نبی پاک دے 11 صحابی میدان کربلا چ نال شہید ہوئے. کتنے جی؟ اچھی اچھی او پکا لو ایتھے آنا. 11 نے، باقی انہاں دی اولاداں اور محبت والے اہل محبت جنہوں تابعین یا تبع تابعین آکھ لو وہ موجود ہیں. آل رسول بھی ہے، اصحاب رسول بھی ہے. شاہ جی تواڈی توجہ، حضرات علماء تواڈی سب دی توجہ. میں ایک جگہ گل بیان کی تھی، بندہ آکھنے لگا سمر صاحب گزارش ہے وے یہ گل ٹھیک ہے لیکن صحابی تھوڑے کیوں آن؟ میں آکھیا اندھے کو بڑی دور کی سوجھی. میں کہ آ جاؤ جناب تیری اکھی تھی اگر کوئی پٹی لگی ہوئی ہے تو میں ہٹا دینا. ایدے سن لو مسئلہ سمجھنا ہے. آؤ تو انہوں سمجھام آج حیاتی دعا دے سو. اور ایتھے بیٹھنا ہے کئی بندے بد عقید کی تو توبہ نہ کرو تو گل ہوئی نا. تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں صحابہ دا مقام کیا ہے، آل رسول دا مقام کیا ہے. نبی پاک دے صحابہ پتہ کیوں تھوڑے نے؟ ایدے میں ادھر بھی کیا ہے. یہ واقعہ کربلا نبی پاک دے پردہ کرن تو 50 سال بعد پیش آیا ہے. کتنے سال بعد؟ انہاں 50 سالان دے وچ آل رسول دا سلسلہ آگے چلدا رہا ہے لیکن صحابی جڑے آن نا اکثر صحابہ پردہ کر گئے، یعنی فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے. صحابہ دی تعداد بہت تھوڑی رہ گئے. 50 سال دا عرصہ بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے. تے تو انہوں یہ پتہ ہونا چاہیے جس دن نبی پاک نے پردہ کیتا امام حسین دی عمر یا 6 سال ہے یا 7 سال ہے یا 8 سال ہے. تے جس دن آپ شہید ہوئے نے اس حساب نال یا 56 سال دے یا 57 سال دے یا 58 سال دے نے. پتہ ہے آپ نے اس گل دا؟ اے گلاں بھی سن لیا کر کدی. 50 سالاں دے وچ جتنے بزرگ عمر دے صحابی تقریباً سارے پردہ فرما گئے. کیونکہ نبی پاک دے زمانے امام حسین دی عمر دے چند صحابیان، چند جڑے چھوٹی عمر دے وچ صحابیان، ورنہ بڑی عمر دے کوئی 20 سالاں دا، کوئی 30 سالاں دا، کوئی 40 سالاں دا. جڑا 20 دا ہوئے تو او جس دن واقعہ کربلا تے 17 دا ہو گیا. بولو نا. جڑا 30 دا ہا او 80 دا ہو گیا، جڑا 40 دا 90 دا ہو گیا. اور اگلی گل بھی سنے، میدان کربلا جتنے صحابیان سارے 70 سالات اتے عمر دے ہن جڑے حسین دے نال شہید ہوئے. پہلے تو اے گل سمجھنا. اور دوسری گل، صحابہ کرام اکثر پردہ کر گئے سن، تعداد تھوڑی سی. اور جڑے سن وہ پوری دنیا دے اندر جتھے اسلام آئی نا انہاں صحابہ نو اتھے سدے ہویا سی بھی تسی حضور کول دین سکھیا تسا سانو سکھاؤ. اے پوری دنیا دے مختلف شہراں، مختلف دیہاتاں، گوٹھاں دے وچ آن، آپ اتھے آن. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس واسطے بھی تعداد تھوڑی آ. اور اگلی گل بھی، امام حسین نے کسی نو سدیا بھی کوئی نہ. اگر صد دے باویں جڑے موجود ہیں بڑھڑے آن یا جوان آن سارے حسین تے اپنے قدمانوں نچھاور کر دے. امام حسین نے نہیں صدیا جنگ واسطے، امام جنگ واسطے گئے ہی نہیں. او تے جھوٹے حسینی آن جنہ صد کے امام نو مروا گتیا. یہ تے جھوٹے آنے صدیا سی جناب. میں صحابہ تے بک بک نہ کر. اس لئے تے صحابہ دی تعداد ہی بہت تھوڑی آئی. اکثر پردہ کر گئے سن. ہن سمجھ آئی ہے؟ تے جڑے جاندیاں جاندیاں نال رل گئے بھی چلو امام جاندے ہی پے نے تے چلو آپ انہاں دے نال چلے جانے ہیں. محبت دے وچ وہ سارے دے سارے نال شہید ہونے. کوئی واپس ہٹ کے نہیں آیا. تسا کتھے بیٹھے ہو میرا جان؟ ایویں صحابہ کرام دے خلاف بک بک نہ کریا کر. ایویں کسی دی بک بک سن کے او دے پیچھے نہ لگیا کر. اپنے ایمان دی حفاظت کر، اپنے آپ نو سنبھال. ہن سمجھ آئی ہے صحابہ کرام دے بارے؟ اور اگلی گل بھی سن لو نا. صحابہ تے تو لوگ بڑیاں گلاں کردے نے. میں ایک اور سوال تانوں پوچھن لگا. تانوں پتہ ہے کربلا شریف دے اندر امام حسین دے کل کتنے بھرا شہید ہوئے آن سکے؟ میری اگر گنتی غلط نہیں تو میرے حساب نال 1000 بندے تو زیادہ بندہ تے بیٹھا ہے محفل دے وچ. اگر میری گنتی غلط نہیں تھا یا اگر میری نگاہ دھوکھا نہیں پہ کھاندی ہے 1000 تو ڈھیر بندے بیٹھے. توجہ ہے؟ اس گل نو سمجھن دی کوشش کر میرا چان.
کتنے بھرا ہن امام حسین دے؟ اے نقطہ سمجھن والا. ایک روایت امام حسین سنے 6 بھرا سن. 6 بندے بھی سبحان اللہ سورنا نہیں کہہ سکتے تسی. ایک روایت امام حسین سنے 7 بھرا سن. ایک روایت 9 بھرا سن. اور الحمدللہ فقیر حقیر سارے دے نام پکائی ودا. اور میں تیرے سامنے لے کے جاساں لیکن میں تیرے ضمیر دے دروازے تے دستک پیا دینا. اوے اللہ دا نا ہی او بھائیا اوے اللہ دا نا ہی اپنے مسلک نو سمجھو. اج تائیں کربلا دا جدو ذکر ہوندا توجہ میں ادھر رکھیا ہے تے پتہ کیدا ذکر ہوندا ادھر ویکھو نا تانوں میں مسئلہ سمجھا رہا ہاں. مینوں پتہ ہے بالکل احساس ہے گرمی ہے میں تہاڈی جان چھڈو کھلوتا پر مسئلہ بڑا خاص ہے. ایڈی جلدی میں نہیں جان چھڈدا مسئلہ سمجھا کے چھڈاں گا. کربلا نالوں زیادہ گرمی تے کوئی نہیں نا میرا چان ہے تے کربلا والیاں دا ذکر بھی تے سننا. اج تائیں جدوں بھی امام حسین پاک دا ذکر ہویا یا امام حسین دا ہویا تے یا انہاں دے بھائی حضرت غازی عباس دا ذکر ہویا ہے. باقی کسے بھرا دا نام ہوندا ہے؟ کسے سنیا ہے؟ کیوں نہیں کردے؟ اس بندے تو بڑا گستاخ امام حسین دا کون ہے جڑا حسین دے بھراواں دا نام نہیں لیندا؟ سبحان اللہ دی آواز کمزوراں والی ہے. حالانکہ انہاں بھی اپنی جان دا نذرانہ کربلا دے وچ دیتا ہے. اور ایدی اگلی بھی سنیا ہے شہر دمشق ملک شام دے اندر جتھے انہاں شہیداں دے سر اقدس دفن ہیں نا اوتھے امام حسین دے انہاں سارے بھراواں دے سر اقدس دفن ہیں. اور اس دیوار دے اتے انہاں ساریاں دے نام بھی لکھے ہوئے نے. میں پچھلے سال اپنے اکھیں انہاں سر اقدس نو سلام بھی آ کے آیا. میرے موبائل ویڈیو میں موبائل ویڈیو بنا کے نا انج انگل رکھ کے ایک دا نام پڑھے ہویا ہے. میں کہا جے کسے نو چیتا نہ آوے کتاباں نہ مننے تے میں ایسی ویڈیو بناواں او دا پیو بھی مننے نال او دی بیبے بھی مننے. ویڈیو بنا لوگ انکار کوئی نہ کر سکن. کتنے بیٹھا ہے تو؟ الحمدللہ میں نجف اشرف گیا مولا علی دے ٹکڑے بھی لے آیا. کربلا گیا حسین پاک دی بارگاہ چو خیرات لے آیا. غازی عباس پاک دے روزے نو بھی چوم آیا صدقے جاواں. اور جدو میں ملک شام گیا نا اوتے حضرت سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے مزار تو خیرات لے آیا. اور اگلے جملے تے صرف سنی بولے سجے کھبے ویکھنا ہی نہیں. جڑا سنی نہ اسی نہ بول سکسی. میری گل لکھ لو اج اوتھے باب الصغیر بہت بڑا قبرستان ہے بہت بڑا. او دے وچ حضرت امیر معاویہ دا مزار ہے. اوتھے بھی میں حاضری دے کے آیا. میں آکھیا سی نا سجے کھبے ویکھنا تو انہوں پتہ لگ جائے گا سننے کیڑا بیٹھا ہے بابا. حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں اور انہاں دی صلح ہوئی ہے حضرت امام حسن تے امام حسین دے نال. یہ دا مطلب ہے میرا جملہ سنی جنت دے سرداراں دی صلح ہو گئی ہے. اے ہمیشہ سرداراں دی صلح ہوندی ہے مسلیاں نہ سردے راندے نے. سنی بولے سنی بولے سنی بولے سنی بیٹھے ہو. صحیح بات بتا رہا ہوں جنت دے سرداراں دی صلح ہو گئی. آج تک بک بک کر دے ہو. خبردار جنت دے سرداراں دی صلح ہے ساڈی بھی صلح ہے. یزید دے نال جنت دے سرداراں دی لڑائی ہے ساڈی بھی لڑائی ہے. بس ہے عقیدہ. علی دے پتراں دے پیچھے انج ہاتھ بان کے کھلو نا. سرکار اسی تواڈے نوکر ہیں جے نال تواڈی صلح ہے ساڈی بھی صلح ہے. جے نال تواڈی لڑائی ہے ساڈی بھی لڑائی ہے. ہن تے تو ہویا نا اسے واسطے لوگ امام حسن نو گھٹ مندے نا. انہاں نو پیڑی اسے گل دی ہے کیوں صلح کیتی ہے. میں کہ نبی پاک نے بشارت دتی ہوئی. ہاں اور اب پتہ کی سب کا میں مولائی ہوں میں حسینی ہوں. تو میں کہ تو حسنی کیوں نہیں؟ پچھلا نقطہ ہی نہیں جڑا لوگوں کو اصل چبھدا ہے. لیکن سنی تجھے تو خوش ہونا چاہیے جو میں بات بتا رہا ہوں. اب آئیے میں جڑی گل کرن لگیا حضرت امام حسین دے صرف 6 بھرال ہے. میں نہ تے 9 دے 10 کے جاساں لیکن 6 والی روایت نو اکثر علماء لکھے ہے. 2 دا ذکر ہوندا باقیاں دا نہیں ہوندا. تے جڑا حسین دے بھراواں دے نام نہ دسے دسو امام حسین دا گستاخ ہے کہ نہیں ہے مینوں سچی دسو. آ کرنا باقیاں چھڑ نہ دس چل. ہن میں نام لین لگیا اس تو بعد میں تقریر نو مکاون والے پاسے بھی جانا ہے. لیکن سبحان اللہ این دی اکھیا ہے بھی آئی سارا دن جڑی میں نوکری دیتی وہ بھی میری تھکن دور ہو جائے تے جڑی ہن دیتی بیٹھا اے بھی دور ہو جائے تے تیریاں نسلاں دے وچ بھی حضور دے صحابہ اور اہل بیت دا پیار آ جائے. ایندا بولنا
سنی ذرا وہ کیا ہے دوستا او سجنا او میرا بھرا غور دے نال سن پہلے بھائی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے بھائی نے حضرت مولا غازی عباس پاک رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے بھرا دا نام ہے ابو بکر پوتر علی دا بھرا حسین دا نام کیا ہے سنی بندہ زور نال بولے نام کیا ہے اگلا جڑا نام ہے شیطان بندہ نہ لے سکتا ہے نہ راک سکتا ہے نہ پچا سکتا ہے جڑا چوتھا پوترے مولا علی دا کربلا شہید ہویا حسین دا سکا بھرا ہے او دا نام ہے عمر بن علی پنجواں بھرا جڑا کربلا دے اندر شہید ہویا ہے سکا بھرا امام حسین دا مولا علی دا سکا پتر او دا نام ہے عثمان بن علی اصل مولائی ہوندہ ہی ہو جڑا اپنے پتران دے نام ابو بکر عمر تے رکھے چلو نہیں بھی رکھنا تا پیار تا کرے نا مولا علی نے نام رکھے نے کربلا چے بھرا انہا نامہ دے بھرا حضرت امام حسین دے شہید ہوئے نے لیکن آج جنہاں دا نام لے کے راضی کوئی نہیں میں نے کہا تو جدو امام حسین دے بھرامتا ہی نہیں لے کے گیا تو حسین تک بھی سانو نہیں لے کے جانا اے سننی ہے اور جڑا چھواں بھائی ہے ہاں اے ویخ بابے نو سمجھ آ گیا مر رہا تو سمجھنا لیا نا اور جڑا چھواں بھائی دا نام ہے جعفر بن علی جڑا ستواں بھرائی دا نام ہے محمد بن علی جڑا اٹھواں بھائی دا نام ہے عبداللہ بن علی جڑا نواں بھرائی دا نام ہے عبیداللہ بن علی اے بھائی نے امام حسین دے جڑے شہید ہوئے میں کہا تو صرف تریہاں دے نام ہی دس چاہ حضرت امام حسین اور حضرت غازی عباس تو علاوہ صرف تریہاں دے نام دس چاہ میں کہا مر جائیں گا تیرے منہ تے نام نہیں آ سکتے اجے بھی تو آکھیں میں چوری تینوں پھاد کے نہیں دیتی تو موڑ مرضی ہے آپ پتہ کھورا اینج صدہ کرے نے آئے نا ہر شے صدی ہو جاوے تو گلی کوئی نہیں جناب اے امام حسین دے سکے بھرانے انہاں دا بھی ذکر کیتا کرو اور آخری گل اور توانو چھٹی اور اے میں تو اندساں اٹھی کہ میرے پیچھے نہ بجنا نات خانی ہونی ہے تسا سن کے پھر جانا ہے انہاں دے نال میرا وعدہ سی تقریرہ میں لیٹ نہیں کردا جاگ دیا سنی آج کو چاس آئی ہے کہ نہیں آئی دسو میں انشاءاللہ آج جالی تقریر جے تینوں پکا سنی نہ بناوے گل تو کچھ نہ ہوئی اور اے ویڈیو بن دی بھی کئی کیڑا مکوڑا بک بک کرے انواق ساری پوری ویڈیو سن اگر مولوی نے کسی فرقے دے خلاف کو گل کی تھی سارنال گل کر تو یہ ویسے تینوں پیڑ ہے تو اپنی بوتھی بند رکھ اسی سننی ہے اسی اپنا مسلک بیان کرنا بھی جانے ہیں تو کروانا بھی جانے ہیں اتنے تکڑے سان ہو جانا چاہیے ہے میں اگے چل کے اسی اپنی نوکریاں بھی دینیاں تو سن ذرا دھیان فرماؤ آخری بات یزیدیاں پانی بن چکیتا امام حسین دا آدھیان پانی اسا پین دے رسائیں تجین دے رسائیں امام حسین نہ پی سن تو نہ جی سن پر صدقے جاواں قسم خدا دی چس آ گئی جیڑے پیندے رہے او پی کے بھی مر گئے جنہ کوئی نہ پیتا او نیزیاں تے چڑھ کے پھر زندہ ہو گئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اٹھینا نے صوفی بمینا کدے بناؤنا میں پہلو کی آکھیا خدا دا نام اللہ شی ویخ تا بجنا ہی ویخ اپنا خبردار کوئی بندہ نہ اٹھی وے سب نو ایدے ویکھو السلام علیکم بس بیٹھے رہو میں